حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، اور صلاۃ و سلام نازل ہو آخری نبی اور رسول محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے آل اطہار اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، پچھلے خطبہ جمعہ میں اس بات پر گفتگو ہوئی تھی کہ انسان کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے دل کی اصلاح کرے، اپنے نفس کا تزکیہ کرے، اپنے دل کو پاک اور صاف رکھے، دل کی گندگیوں اور بیماریوں کو دور کرے، کیونکہ اللہ رب العالمین سب سے پہلے انسان کے دل کو دیکھتا ہے۔ اللہ کی پہلی نظر انسان کے دل پر ہوتی ہے، اور جب تک دل پاک اور صاف نہیں ہوگا، جب تک دل کی اصلاح نہیں ہوگی، دل درست نہیں ہوگا، تب تک جو ظاہری اعمال ہیں وہ بھی درست نہیں ہوں گے، وہ بھی قابل قبول نہیں ہوں گے۔ عمل کی درستگی کے لیے دل کی درستگی ضروری ہے۔ آج کے خطبے میں اس بات کا بیان ہوگا کہ دل کی درستگی کے ساتھ ساتھ، دل کی اصلاح کے ساتھ ساتھ، دل کی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ عمل کی اصلاح بھی ضروری ہے، عمل کی درستگی بھی لازمی ہے۔ عمل کو ٹھیک ٹھاک رکھنا اور عمل کو ادا کرنا یہ بھی واجب ہے۔ دل کی اہمیت اپنی جگہ، دل کی اصلاح، نفس کا تزکیہ، یہ سب سے پہلے ضروری ہے، یہ بات اپنی جگہ، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ انسان بس اسی پر بس کرے کہ چلو بھائی دل پاک صاف ہے تو بس اب کافی ہے۔ دل کی اہمیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان عمل کو کوئی اہمیت نہ دے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی نظر جہاں انسان کے دل پر ہوتی ہے وہیں اس کے عمل پر بھی ہوتی ہے۔ اور جس حدیث کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا، اسی حدیث میں آپ دیکھ لیں کہ دل کے ساتھ ساتھ عمل کا بھی ذکر آیا ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو دل کے ساتھ عمل کا بھی ذکر آیا ہے۔ بعض لوگ حدیث کے ایک لفظ کو لے لیتے ہیں اور دوسرے لفظ کو چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ دل میرا پاک صاف ہے، دل صحیح ہے تو سب کچھ صحیح ہے۔ لیکن دوستو یہ کافی نہیں ہے۔ دل کا صحیح ہونا بے شک ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمل کا صحیح ہونا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دل کی بات نہیں کی ہے، بلکہ دل کے ساتھ عمل کی بھی بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو بھی دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو بھی دیکھتا ہے، تو عمل کے ساتھ ساتھ عمل کا درست ہونا بھی ضروری ہے۔ دل کی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ جو ظاہری عبادات ہیں جیسے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور جو دیگر فرائض و واجبات ہیں، ظاہری اعمال ہیں، ان کی اصلاح بھی ضروری ہے، ان کی پابندی بھی ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین کے یہاں دونوں مطلوب ہے، دل بھی پاک صاف ہونا چاہیے اور عمل بھی انسان کے کھاتے میں ہونا چاہیے، دونوں ضروری ہے، یاد رکھیے گا۔ نہ صرف دل کی اصلاح کافی ہے اور نہ صرف عمل کی ادائیگی کافی ہے، دونوں ضروری ہے، دل بھی درست ہو، عمل بھی درست ہو۔ سچی بات یہی ہے کہ جس انسان کے دل میں تقویٰ ہوگا،
جس کا نفس پاک ہوگا اس کا عمل بھی درست ہوگا، جس کے اندر تقویٰ ہوگا اس کے باہر اس کا اثر نظر آئے گا۔ اگر دل میں تقویٰ ہے تو ظاہر میں نظر آئے گا کہ اس کا عمل بھی درست ہے۔ دل میں اگر تقویٰ نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے، تو عمل میں بھی تقویٰ اور پرہیزگاری نہیں ہوگی۔ جس کے عمل میں تقویٰ اور پرہیزگاری نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل بھی صحیح نہیں ہے، اس کا دل بھی درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر دل درست ہوتا، دل صحیح ہوتا، دل پاک اور صاف ہوتا، دل متقی پرہیزگار ہوتا، تو اس کا سارا جسم کے سارے اعضاء، اس کے اعمال، اس کی عبادات سب صحیح اور درست ہوتے۔ اس لیے کہ جو اندر ہوگا اس کا نتیجہ، اس کا انجام، اس کا اثر باہر نظر آتا ہے۔ اس لیے دل کے ساتھ ساتھ عمل کی اصلاح بھی ضروری ہے، فرائض و واجبات کا اہتمام کرنا بھی ضروری ہے۔ لہذا اس بات کا حوالہ دے کر کہ تقویٰ میرے دل میں ہے، میرا دل پاک صاف ہے اور میں دل کے اعتبار سے متقی پرہیزگار ہوں، ایمان یہاں دل میں ہوتا ہے، تقویٰ دل میں ہوتا ہے، یہ کہہ کر کوئی شخص عمل سے چھٹکارا نہیں پا سکتا، عمل سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ ایک نمبر کا جھوٹا مانا جائے گا جو ایک طرف یہ دعویٰ کرے کہ میرا دل پاک صاف ہے، میرے دل میں تقویٰ اور ایمان ہے، اور دوسری طرف وہ عمل میں پیچھے ہے، عمل کی اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے، ظاہری وضاقتہ، اس کا لباس، اس کا چہرہ، اس کا جسم، اس کے اخلاق، اس کے سلوک، اس کے معاملات، اس کے لین دین، اس کی عبادت، اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ، اللہ کے بندوں کے ساتھ اس کا معاملہ اگر درست نہیں ہے، اور پھر بھی وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ تقویٰ تو دل میں ہوتا ہے، ایمان تو دل میں ہوتا ہے، یہ میرا درست ہے تو میں متقی پرہیزگار ہوں، وہ ایک نمبر کا جھوٹا ہے۔ اس لیے کہ اگر تقویٰ اور ایمان اس کے دل میں واقعی ہوتا تو باہر اس کا اثر نظر آنا چاہیے تھا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کے دل میں تقویٰ اور پرہیزگاری ہو اور وہ عمل میں پیچھے ہو۔ عمل میں پیچھے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل بھی درست نہیں ہے، اس کے اندر نفاق پایا جاتا ہے، وہ ریاکار ہے، وہ دکھاوے کے لیے دعویٰ کرتا ہے کہ میرا دل پاک اور صاف ہے۔ تو محترم حضرات، دل کے ساتھ ساتھ عمل کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ جب تک انسان کا ظاہر اچھا نہیں ہوگا تب تک اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ اگر عمل کے صحیح ہونے کے لیے دل کا صحیح ہونا شرط ہے تو یاد رکھیے گا دل کے درست ہونے کے لیے عمل کا صحیح ہونا بھی اس کا ثبوت ہے، اس کی علامت اور نشانی ہے، دونوں لازم و ملزوم ہیں، دونوں ضروری ہیں۔ اگر دل میں تقویٰ اور ایمان ہوگا تو ضروری ہے کہ اس کا اثر اس کے باہر نظر آئے، ضروری ہے کہ وہ نماز کا بھی پابند ہو، ضروری ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرنے والا بھی ہو اگر اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، ضروری ہے کہ اس کے اخلاقیات، سلوکیات، معاملات سب درست ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں دل کی بات کی ہے وہیں عمل کی بھی بات کی ہے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی، لوگ ایک چیز کو لے لیتے ہیں، دوسری چیز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله۔ خبردار، انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، انسان کے بدن میں ایک حصہ ہے، اگر انسان کے بدن کا وہ حصہ، وہ ٹکڑا درست ہو جائے تو انسان کا سارا جسم درست ہو جائے، انسان کے جسم کے تمام اعضاء درست ہو جائیں۔ اور اگر انسان کے دل کا وہ ٹکڑا، انسان کے دل کا وہ حصہ بگڑ جائے تو انسان کے سارے اعضاء جسم کے، انسان کا پورا جسم بگڑ جائے۔
اس حدیث سے جہاں دل کی اہمیت معلوم ہوتی ہے وہیں یہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جس کا دل درست ہوگا ضروری ہے کہ اس کا عمل بھی درست ہو۔ اگر کسی کا عمل، کسی کی عبادت درست نہیں ہے، اگر کوئی عمل اور عبادت میں پیچھے ہے، اگر کوئی اخلاق اور سلوک میں پیچھے ہے، اگر کوئی نماز روزے کی پابندی میں پیچھے ہے، تو یاد رکھیے اس کا دل بھی درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ دل درست ہوگا تو عمل بھی درست ہوگا۔ اگر عمل درست نہیں ہے اس کا مطلب دل بھی درست نہیں ہے، تو دونوں ضروری ہے۔ سورہ بقرہ کی آپ تلاوت کیجئے شروع سے۔ سورہ بقرہ کے شروع میں قرآن مجید کے بعد متقی لوگوں کا ذکر ہے، ھدی للمتقین۔ قرآن ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ یہ تقوی اور پرہیزگاری والے کون لوگ ہیں؟ اللہ رب العالمین نے دونوں چیز کا ذکر کیا ہے، ایمان کا بھی ذکر کیا ہے اور ظاہری عمل اور عبادت کا بھی ذکر کیا ہے۔ کیا فرمایا؟ الذین یؤمنون بالغیب۔ متقی پرہیزگار وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر، اللہ کو بغیر دیکھے ایمان لے آئے ہیں، جنت جہنم کو بغیر دیکھے ایمان لے آئے ہیں۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ یہ تو ایمان ہوا جو دل میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے انہیں جو کچھ دے رکھا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو دیکھا آپ نے اللہ رب العالمین نے جہاں ایمان کا ذکر کیا کہ متقی پرہیزگار وہ ہیں جو ایمان والے ہیں، وہیں یہ بھی ذکر کیا کہ وہ نمازی بھی ہوتے ہیں اور وہ زکوٰۃ اور صدقات و خیرات ادا کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ دونوں ضروری ہے، دل کا درست ہونا بھی ضروری ہے اور انسان عمل اور عبادت